پہلا سوال یہ ہے کہ ننگے ہو کر غسل کیا تو کیا وضو ہوگا اور غسل ہوگا یا نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو کیا وضو ہوگا، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا باتھ روم میں وضو کیا تو وضو ہو جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب پہلا سوال یہ ہے کہ ننگے ہو کر غسل کیا تو کیا وضو ہوگا اور غسل ہوگا یا نہیں۔ اب اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو ننگے ہو کر غسل کیا ہوگا اور دوسرا کہ ننگے ہو کر وضو ہوگا یا نہیں۔ تو حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہوئے اور غسل فرمانے لگے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کر رہے تھے تو میں پردہ کیے کھڑا تھا، یعنی چادر پکڑ کر کھڑا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرماتے رہے اور میں نے پردہ کیے رکھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل مکمل کر لیا تو پھر مجھے فرمایا کہ حذیفہ کچھ پانی بچ گیا ہے، اگر تم چاہو تو اسی سے غسل کر لو، اور اگر چاہو تو اس میں کچھ اور پانی ملا لو، یعنی پانی کو بڑھا لو۔ تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو پانی آپ کے غسل سے بچ گیا ہے یہ پانی مجھے کسی اور پانی سے یعنی دوسرے پانی سے زیادہ محبوب ہے۔ تو یوں میں اسی پانی سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچایا تھا اسی سے غسل کرنے لگا۔ تو جب میں غسل کرنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر تان کر کھڑے ہو گئے، یعنی پردہ کرنے لگے۔ تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے یوں پردہ نہیں کریں، یعنی یہ تکلیف آپ نہیں کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں حذیفہ، جب میں غسل کر رہا تھا تو نے میرے لیے پردہ کیا، اب تو غسل کر رہا ہے تو میں لازمی یعنی ضرور تیرے لیے پردہ کروں گا۔ تو یہ جو یہ ہو کر غسل کرنا ہے یا اس کے جو مسائل ہیں، یہ اس وقت جب تک ہمارے ہاں واش روم کا یا باتھ روم کا رواج یا ٹوائلٹ کا رواج نہیں آیا تھا، یعنی باہر نلکے کے نیچے نہاتے تھے، اسی طرح دیہات میں ہوتا تھا اور اسی طرح شہروں کے اندر بھی نلکے کے نیچے نہایا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ اور جہاں نلکا لگا ہوتا تھا اس کے چاروں طرف کوئی چار دیواری نہیں ہوتی تھی، یعنی پردہ نہیں ہوتا تھا۔ ابھی بھی ہندوستان کے اندر بیت الخلاء کا بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان کے اندر تو دیہات کے اندر بھی اب پکے بیت الخلاء یعنی چار دیواری والے بیت الخلاء بن گئے ہیں۔ تو جب سے بیت الخلاء بنے ہیں اس وقت سے چادر تاننے والا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب آپ مکمل طور پہ اپنا لباس اتار کر غسل کر سکتے ہیں۔ پہلے ہمارے جو بزرگان تھے وہ کیا کرتے تھے، جب غسل کرتے تھے تو ایک چادر وہ تان لیتے تھے، اور غسل کرنے والا بھی کوئی نہ کوئی لنگی یا باندھی سے اپنے پردے کا اہتمام کر لیا کرتے تھے، اور عورتیں چار پائی کھڑی کر لیتی تھیں۔ لیکن اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر گزرتے ہوئے کسی بھی شخص کی نظر پڑ جاتی، دیکھنے والا بھی گنہگار ہوتا تھا، اور جس کا ستر دیکھا جا رہا ہے اگر وہ اس کو دیکھ لیتا ہے تو وہ بھی شرمندہ ہوگا۔ اسی طرح چادر اگر تانی ہوئی ہے تو چادر گر جائے۔ تو ان باتوں کو یا اندیشوں کو ذہن میں رکھ کر جو ہمارے بڑے تھے وہ نہاتے ہوئے کیا کرتے تھے، وہ لنگی باندھ لیتے تھے۔ لیکن ہمارے ٹوائلٹس ہیں، واش رومز ہیں، باتھ روم ہیں، ان کی چار دیواری ہوتی ہے، ان کے ساتھ دروازہ ہوتا ہے، وہ مکمل چاروں طرف سے پردہ ہوتا ہے، اور اگر اس کے اندر روشن دان بھی ہو تو وہ بھی 6 فٹ سے اونچا ہوتا ہے، تو اس میں جسم نظر آنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، کوئی امکان نہیں ہوتا۔ تو اس لیے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مکمل طور پہ اپنا لباس اتار کے ننگے ہو کر غسل کرنا بالکل جائز ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں
पे किसी की जान पड़ने का या बेपर्दगी का इम्कान ना हो। जब आपका गुस्ल मुकम्मल नंगे होकर हो गया तो गुस्ल के कितने फ़र्ज़ हैं? 3। जब वो 3 फ़र्ज़ आपके पूरे हो गए और आपका गुस्ल हो गया तो फिर वज़ू तो खुद ब खुद ही हो गया। गुस्ल करने के बाद वज़ू करना ज़रूरी नहीं है। जब आपने गुस्ल कर लिया तो वज़ू हो गया, तो जब नंगे होकर गुस्ल हो जाता है तो वज़ू क्यों नहीं होगा? और अगर सिर्फ आप बरकत के लिए, सवाब के लिए, या आपके जहन में एक शक है कि भाई मैंने गुस्ल किया तो चलो मैं वज़ू भी साथ कर लूँ, या आपको उस मसले का पता नहीं, तो जब गुस्ल हो गया है तो फिर वज़ू भी हो जाएगा। तो जो असल मसला है वो ये है कि जब हम गुस्ल कर लेते हैं तो फिर गुस्ल के बाद वज़ू की ज़रूरत नहीं रह जाती, क्योंकि जो अज़ा हमने वज़ू के दौरान धोने होते हैं वो गुस्ल में सारे धुल जाते हैं। तो इसलिए जब गुस्ल किया जाता है तो वज़ू खुद ब खुद ही हो जाता है। लेकिन बाज़ लोग अभी भी पहले गुस्ल कर लेती हैं फिर वज़ू कर लेते हैं। तो अगर कुछ लोग सवाब की नीयत से करते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन जब आपने एक बार गुस्ल कर लिया तो फिर आपको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा जो पहला सवाल है कि नंगे होकर गुस्ल किया तो वज़ू होगा या नहीं, तो वाज़े कर दिया है। रिवायत भी आप लोगों के सामने रख दी है कि जब आपने नंगे होकर गुस्ल कर लिया तो आपका जब गुस्ल हो गया तो वज़ू खुद ब खुद ही हो गया। अब दूसरा सवाल ये है कि दुपट्टा उतार कर वज़ू किया तो क्या होगा? देखिए, आपने दुपट्टा उतार कर वज़ू किया है तो वज़ू 100% हो जाएगा। औरत के सर पर दुपट्टा होना या ना होना, और इसी तरह मर्द के सर पर टोपी का होना या ना होना, ये वज़ू की शराइत में से नहीं है। वाशरूम में जब हम जाते हैं या बैतुल खिला में हम जाते हैं तो उस वजह से कहा जाता है कि सर ढांप कर जाओ। मिसाल के तौर पर आपका घर ऐसा है कि अल्लाह ने बड़ा घर दिया, तो आपने वज़ू की जगह कोई बाहर बनाई हुई है, तो वहाँ ख़वातीन अपना दुपट्टा जो है वो उतार के लटका देती हैं और आराम सुकून के साथ वज़ू कर लेती हैं, तो उसमें कोई मज़ाइका नहीं। इसी तरह मर्द हैं, उन्होंने सर पे टोपी नहीं रखी हुई तो वो वज़ू कर लेते हैं। मस्जिद में देखें 90% लोग नंगे सर आते हैं और आकर वो वज़ू खाने में वज़ू कर रहे होते हैं। जब मर्दों का हो जाता तो औरतों का वो वज़ू क्यों नहीं होगा? ये जो बात कही जाती है कि सर ढांप कर वज़ू करें, वो इसलिए कही जाती है कि हमारे यहाँ बहुत कम ऐसा इंतज़ाम है कि वज़ू खाना अलहदा हो या वज़ू के लिए टूटी अलहदा लगी हुई हो और वहाँ वज़ू किया जा रहा हो, या बैतुल खिला अलहदा है, नहाने की जगह अलहदा है। आजकल ये सारा कुछ ऑल इन वन है, यानी वाशरूम के अंदर ही सब कुछ होता है। तो क्योंकि जब हमने वाशरूम जाना होता है तो वाशरूम के लिए सुन्नत क्या है कि सर ढांप कर जाएं, तो इसलिए जब आप वाशरूम में जाके वज़ू करेंगे तो वाशरूम जो है वो जिन्नात का मस्किन है हदीस पाक के मुताबिक। और दूसरा ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि वाशरूम में सर ढांपना चाहिए। तो उसका नफ़ा ये होगा कि अगर आप वाशरूम गए हैं तो आपको इस्तिंजा करना पड़ जाता है, तो आप रफ़ा हाजत के लिए बैठ जाते हैं, तो फिर दोबारा दुपट्टा लेने के लिए बाहर आएंगे या टोपी लेने के लिए बाहर आएंगे। तो इसलिए अगर आप बैतुल खिला में गए और आप साथ ही दुपट्टा लेकर या टोपी लेकर गए तो सुन्नत का सवाब भी मिल जाएगा, चाहे आपने वहां जाकर टॉयलेट को इस्तेमाल किया या नहीं किया। तो इसलिए दुपट्टा उतार कर वज़ू करें या दुपट्टा लेकर वज़ू करें। जिस तरह मर्द हजरात हैं टोपी पहन कर वज़ू करें या टोपी उतार कर वज़ू करें। वज़ू का टोपी के साथ दुपट्टे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वज़ू कामिल हो जाता है। अगला तीसरा सवाल बड़ा अहम है कि बाथरूम में वज़ू किया तो क्या वज़ू हो जाएगा? बाथरूम जिसमें सिर्फ WC लगा होता है या कमोड लगा होता है और उसके अलावा कोई निज़ाम नहीं होता, वहाँ तो वज़ू करना नहीं चाहिए। और ऐसी सूरत हाल अमूमी तौर पर हमारे घरों में नहीं होती, जहाँ पे WC लगा होता है या कमोड लगा होता है, उसके साथ ही बेसन लगा होता है, टूटी लगी होती है,
وضو کی جگہ ہوتی ہے اور دونوں کے درمیان میں عمومی طور پہ شاور لگا ہوتا ہے نہانے کے لیے۔ تو آج کل ہمارے باتھ روم چاہے وہ 5x5 کا چھوٹا سا باتھ روم بھی بنا ہوا ہے تو اس کے اندر یہ تینوں سہولتیں موجود ہوتی ہیں، یعنی سیٹ بھی لگی ہوتی ہے، نہانے کی جگہ بھی ہوتی ہے اور باتھ روم اور ہاتھ دھونے کی یعنی وضو وغیرہ کرنے کی جگہ بھی ہوتی ہے۔ تو جو باتھ روم تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ان میں نہانے کی جگہ علیحدہ ہو جاتی ہے اور نجاست کی گندگی کی جگہ علیحدہ ہو جاتی ہے۔ جہاں ہاتھ وغیرہ دھوئے جا رہے ہیں یعنی بیسن لگا ہوتا ہے، وہیں ہم نے وضو کرنا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ وہ علاقہ ایک ہی رہتا ہے، واش روم ایک ہی ہے، جگہ ایک ہی ہے، تو اس لیے یہ سوال یہ اشکال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر باتھ روم آپ کا ایسا ہے کہ نہانے کی جگہ اور ٹوائلٹ کی جگہ الگ الگ ہو جاتی ہے، اس میں پردہ لگا ہوتا ہے اور بیسن آپ کا علیحدہ ہے، پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ بے شک چھت ایک ہی ہے تو آپ کا مکمل طور پر یہ وضو ہو جائے گا۔ صرف اس میں علماء جو بات کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ احتیاط آپ نے صرف یہ کرنی ہے، کیونکہ چھت ایک ہے، ماحول ایک ہے، ایک ہی جگہ ہے جہاں 3 سہولتیں ہیں، تو آپ نے وہاں اللہ کا نام زبان سے نہیں لینا، یعنی وضو شروع کرنے سے پہلے کی دعا، درمیان میں دعا، وضو کرنے کے بعد کی دعا، یعنی یہ دعائیں نہیں پڑھنی، اور یہ پڑھنی ہے تو آپ نے خفی طور پہ یعنی دل ہی دل میں پڑھنی ہے، یا پھر یہ کہ وضو کر کے جب آپ بیت الخلاء سے باہر نکل آتے ہیں تو باہر آ کر آپ وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، بس اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ باقی وضو جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں، جس طرح ننگے ہو کر غسل ہو جاتا ہے، جب غسل ہو جاتا ہے تو وضو بھی ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا کہ دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو کیا وضو ہو جائے گا؟ 100% ٹوپی کے بغیر اور دوپٹے کے بغیر جو ہے وضو ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کا علم ہم سب کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔